اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری۔ 1400 سال سے ہم جس دلدل اور کیچڑ میں دھنسے ہوئے ہیں اس سے نکلنے کا وقت ہے۔ اگر آج ہم اس دلدل اور کیچڑ سے نہ نکلے تو ہماری آنے والی نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی اور وہ مزید دھنستی چلی جائیں گی۔ ہمیں آج کل کے دور میں 1400 سال سے ہم جس ڈگر پہ چل رہے ہیں وہ راستہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دیا تھا، ہم اس سے بھٹک گئے ہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دین دیا تھا جس کی آج شکل ہم دیکھ رہے ہیں؟ یہ بگڑا ہوا دین نہیں تھا، وہ خالص دین تھا۔ جن لوگوں کے قبضہ میں یہ منبر ہیں، یہ مسجدیں ہیں، ان کا یہ فرض تھا کہ امت کو صحیح راستہ اور صحیح دین بتاتے، لیکن ان لوگوں نے اپنے اپنے مسالک اور فرقوں میں یہ لوگ بٹ گئے ہیں اور لوگوں کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے۔ کسی نے آج تک سچ بتانے کی جرات ہی نہیں کی۔ کیوں؟ اگر یہ سچ بتائیں گے تو لوگ پھر ان کے اس فرقے میں نہیں رہیں گے، ان کو تو اپنا اور اپنے اس فرقے کا دفاع کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فرقے نہیں دیے تھے، ہمیں ایک خالص دین دیا تھا اور اس پہ چلنے کی تلقین کی تھی، لیکن ہم ہیں کہ ہم اس خالص دین کو چھوڑ کر فرقوں میں بٹ گئے ہیں اور اس پہ خوش ہیں کہ بس ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ صحیح ہے، دوسرا جو کر رہا ہے وہ غلط ہے۔ ہمارے پاس حق، سچ، جھوٹ کی تمیز ہی نہیں ہے۔ ہم اگر سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ نہیں کہیں گے تو پھر اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ سچ اور جھوٹ کا ایک معیار ہے، سچ کا ایک معیار ہے۔ ہم اگر آج اپنی نسلوں کو، اپنی اولادوں کو وہ معیار، وہ سچ کا وہ معیار نہیں بتائیں گے تو کل کو اگر کسی غیر مسلم نے بتایا کہ جی تمہارے اسلاف ایسے تھے، تمہارے ایسے تھے، تو پھر ہماری اولاد کیا کرے گی؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو حق اور سچ کا وہ معیار بتائیں جو حقیقت میں سچ ہے۔ ان بناوٹی اور مطلبی لوگوں کی باتوں سے نکلیں، ان کے اپنے بنائے ہوئے اصول ہیں، وہ دین کے اصول نہیں ہیں۔ ہمیں ان لوگوں نے اپنے جال میں پھنسایا ہوا ہے، ہماری اولادیں، ہم خود اس میں ایسے جکڑے ہوئے ہیں کہ ہم ان سے نکل نہیں سکتے۔ وہ ہمارا ضمیر جو صفاف و شفاف ہونا چاہیے تھا کیا ہو گیا ہے کہ ہم ان فرقوں میں بٹ گئے ہیں۔
کہیں کسی حاکم نے ہمیں اپنا گرویدہ بنایا ہوا ہے، اپنا غلام بنایا ہوا ہے، کسی مولوی نے ہمیں اپنے گروہ کا نمائندہ بنایا ہوا ہے اور ہم اس میں بس خوش ہیں کہ جو کچھ ہے یہی صحیح ہے۔ کہیں صوفی ہیں، یہ مزار پرست لوگ، وہ ان لوگوں نے لوگوں کو غلام بنا کے اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں، اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، لوگوں کو سچ نہیں بتاتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سچ کی طرف لوٹیں جو سچ ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا، خالص دین تھا۔ ہم نے اپنی طرف سے اس میں بدعت شروع کر دی ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے، کہیں کچھ ہو رہا ہے۔ کب ہم اس سے نکلیں گے؟ ان لوگوں نے ہمیں پیس کے رکھ دیا ہے، اپنے مطلب کی خاطر عوام کو الو بنایا ہوا ہے۔ وہ غلط کرپٹ حکمرانوں اور ان کے چیلوں نے حکومت کا جو حال کیا ہوا ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ ہم اس پہ بات ہی نہیں کرتے، بولتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ حکومت مار دے گی، حکومت ہمیں یہ کر دے گی، وہ کر دے گی۔ بھائی سچ تو کہو نا، سچ کڑوا ہوتا ہے لیکن بولنا چاہیے، ایک معیار ہونا چاہیے۔ حق و سچ کا ایک معیار ہے۔ باقی دوسری کسر مولویوں نے نکالی ہوئی ہے، ان علماء کرام نے نکالی ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنی مرضی کا دین بنایا ہوا ہے، جس کو وہ چاہتے ہیں اوپر لے آتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں وہ نیچا کر دیتے ہیں۔ یہ معیار نہیں ہے، معیار ہے کھرا اور صاف ستھرا سچ۔ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ ہم سچ نہ بولیں۔ یہ مصلحت وغیرہ چھوڑیں اور نکلیں اس دلدل اور کیچڑ سے، اپنی اولادوں کو نکالیں اور سچ کی طرف آئیں۔ اگر کوئی غلط ہے تو غلط کو غلط کریں، برے کو برا کہیں، تب جا کر ہم ایک ہمارا وہ معاشرہ جو ہمیں پہلے ملا تھا، تب جا کر یہ معاشرہ، اچھا معاشرہ وجود میں آئے گا۔ حق اور سچ کو ملا کر نہ پیش کریں۔ جو سچ ہے وہ سچ ہے اور جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے۔ ہماری کتابیں بھری پڑی ہیں کہ ان حکمرانوں نے کیا کیا نہیں کیا، کیا کیا مظالم نہیں ڈھائے۔ غریب بیچارہ مظلوم ہمیشہ پستا چلا آ رہا ہے۔ ان حکومتوں نے ان کو لوٹا، مارا، ان کو ذلیل و خوار کیا، ان کی عزتیں لوٹیں، ان کے مال برباد کیے، ان کے گھر مسمار کیے، اور باقی کسر جو کچھ تھوڑا بہت دین رہ گیا تھا وہ ان مولویوں نے اپنے مفاد کی خاطر ہمیں دین سے دور کر دیا ہے۔ صحیح دین ہمیں بتاتے ہی نہیں ہیں، اپنا مسلک، اپنا فرقہ بچانے کی خاطر دین کو بیچ کر اپنا پیٹ بھر رہے ہیں۔ یہ دین کے وپاری، یہ دین کے بیچنے والے، ان کی مثال یہود و نصارہ کے علماء، وہ جو ان کے رہنما تھے، سچ کو چھپاتے تھے اور جھوٹ کو پھیلاتے تھے۔ اور آج کل ہمارے ان علماء نے یہی ڈگر اختیار کی ہوئی ہے۔ خدا کے لیے اس سے نکلو، اپنی اولادوں کو نکالو، سچ اور جھوٹ کا معیار وہ قائم کرو، سچ کا وہ معیار قائم کرو جو تھا اور جو ہے۔ کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی مولانا صاحب ممبر پہ بیٹھ کر جھوٹ بولتا ہے تو ہمیں کہنا چاہیے کہ بھائی تم جھوٹ بول رہے ہو، سچ یہ نہیں ہے۔ سچ کتابوں میں پڑھا ہوا ہے، کتابیں بھری پڑی ہیں، کتابیں کھولیں، پڑھیں، تب جا کر تمہاری آنکھیں کھلیں گی، ورنہ مٹ جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے۔ ہماری قوم کی حالت جو اب تر ہے
آج کل وہ جو ہم عرب کے قصے پڑھتے تھے کہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب کی یہ حالت تھی، ان میں ہر قسم کی برائی تھی، وہ زانی تھے، وہ ڈاکو تھے، لٹیرے تھے، اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو ان میں نہ تھی، سالہ سال لڑتے تھے، قتل کرتے تھے، کسی کی مال و جان کی حفاظت نہیں تھی، اندھیرے ہی اندھیرے تھے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو یہ اندھیرے مٹ گئے، روشنی آ گئی، ایک خالص دین مل گیا، اور ہم تھوڑا عرصہ ہی اس ڈگر پہ چلے، اور پھر 30 40 سال 50 سال کے بعد پھر ہم اسی ڈگر پہ واپس لوٹ گئے جہاں سے ہم نکلے تھے۔ عربوں کی حالت تو بہت ہی ابتر تھی، لیکن آج کل اگر اپنے آپ کو ہم دیکھیں تو ہماری کیا حالت ہے۔ ان میں تو جو برائیاں تھیں وہ تھیں، ہم میں تو ان سے بہت زیادہ برائیاں آ گئی ہیں۔ ہم نے کبھی یہ سوچا ہے؟ ملاوٹ ہم کرتے ہیں، جھوٹ ہم بولتے ہیں، کم از کم عرب ملاوٹ تو نہیں کرتے تھے، چیزیں تو ہمیں خالص ملتی تھیں ان کو کھانے پینے کے لیے، لیکن ہمیں زہر ملا کر دیا جاتا ہے۔ ہم صبح شام زہر کھا رہے ہیں، ملاوٹ کا زہر۔ تو یہ کیا ہے؟ کسی طبقے میں کسی بھی جگہ آپ چلے جائیں، آپ کو سچ نہیں ملے گا۔ ہر جگہ جھوٹ فریب کا ایک بازار گرم ہے۔ امیر ہے وہ اپنی اس دھندے میں پڑا ہوا ہے کہ پیسہ کیسے حاصل کیا جاتا ہے، کس طرح لوگوں کو لوٹ کر ان کا خون چوس کر پیسہ جمع کیا جائے، اور غریب ہے اپنی جگہ یہ بھی کرپٹ ہے۔ یہ مزدور، یہ کسان، ان کو بھی وہ چیز نظر نہیں آتی ہے۔ یہ اپنی اپنی جگہ ہر بندہ کرپٹ ہے، اپنی جگہ مزدور ہے، اپنی جھونپڑی میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ بھی فراڈ کے بہانے سوچتا رہتا ہے کہ میں فراڈ کیسے کروں، کسی کو دھوکہ کیسے کروں، کسی کا مال کیسے لوٹوں۔ اور بڑے لوگ تو ہیں سارے کرپٹ، انہوں نے تو یہ اپنا ہی وتیرہ بنایا ہوا ہے کہ غریبوں کا خون چوسنا ہے اور اپنا پیٹ بھرنا ہے، اپنی تجوریاں بھرنی ہیں۔ اور غریب ہے وہ اس بات پہ وہ نہیں سوچتا ہے، وہ بھی اسی ڈگر پہ لگا، جہاں جہاں بھی کوئی ہے وہ اسی ڈگر پہ چل رہا ہے کہ بس دھوکہ دہی، فراڈ، جھوٹ کر کے ہم کس طرح اس دنیا کو حاصل کریں۔ دنیا ایسے حاصل نہیں ہوتی ہے جھوٹ و فراڈ سے۔ آج تو آپ کر لیں گے، کل کو اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اتنی گہری بنیادیں نہیں ہوتی جھوٹ کی۔ جو سچ ہے وہ سچ ہوتا ہے۔ خدا کے لیے اس عذاب سے، اس دوزخ سے خود بھی نکلو اور اپنی اولادوں کو نکالو، نہیں تو جو حالات آ رہے ہیں اس میں ہم سب بہہ جائیں گے، ہمارا نشان تک نہیں ملے گا، ہم اپنا نشان کھو چکے ہیں۔ خدا کے لیے اپنے اس کو، اپنے کھوئے ہوئے وقار کو دوبارہ حاصل کرو، جاگو، اٹھو، حق اور سچ کی گواہی دو، سچے بنو، سچوں میں شامل ہو جاؤ۔ وما علینا الا البلاغ۔